صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد لولیہ الصلاۃ والسلام لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والی نعمت عطا فرمائی، اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کرنا سنت قرار دیا، اور نکاح کے بعد ولیمے کو بھی سنت قرار دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے. اور ویسے میری عادت اکثر شادیوں میں ولیماؤں میں جانے کی عادت نہیں ہے، لیکن ہمارے افضل بھائی کے صاحبزادے محمد ثاقب یہ کافی مہینوں سے آپ کو میرے نکاح میں آنا ہے، میرے نکاح میں آنا ہے، اور جب سے تاریخ طے ہوئی اسی وقت سے بولنے لگے. تو کچھ تقاضے بھی تھے، تو الحمدللہ ہم نے اس کو آگے پیچھے کر کے اور ان کی فریاد پر اور ان کی درخواست پر اللہ نے ہمیں یہاں پر لے آیا. تو اب یہ لوگ درخواست کریں کہ بھی ہمارے حق میں دعا کریں، تو اچھی بات ہے. اب یہ سب لوگ تو اس وقت میں انتظار میں ہیں، اور یہ انتظار کا وقت ہے، اور سب لوگ کھانا کھانے کے انتظار میں ہیں، اور اس وقت میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنا تو مناسب نہیں. بس یہ تو دعا کا وقت ہے. بس دعا سے پہلے دعا کے تعلق سے ایک دو باتیں ہو جائیں، اور اسی طریقے سے ولیمے کے تعلق سے بھی اور ایک دو باتیں ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آئندہ کے لیے اور جو ہے عمل کے لیے آسانی عطا فرمائے. اللہ ہمارے یہاں پر جڑنے اور جمنے کو بے انتہا قبول اور منظور فرمائے. یہ جو ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، اور سنت یعنی عبادت، اور ولیمہ بھی عبادت کے قبیل سے ہے. تو ہم لوگوں کو عبادت کی شکل سے اور عبادت کی نیت سے ولیمہ کرنا چاہیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سمع اللہ بھی، کہ اگر جو کوئی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے کوئی نیک کام کیا اور اس کے لیے کوئی اجر اور کوئی نیکی نہیں ملے گی، تو اس لیے جب بھی اگر کوئی ولیمہ کرے، نام و نمود کے لیے، ریا اور شہرت کے لیے نہ کرے، بلکہ سنت سمجھ کر یہ اہتمام کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اور اسی طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانے میں جو اجر ملتا ہے اس اجر کی طرف دھیان کر کے اور ہم لوگوں کو ولیمہ کرنا چاہیے. اور ولیمہ اور اتنا فضول بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ہم قرضہ لا کر کریں نمود کے لیے، شہرت کے لیے، اور اتنا بڑا بھائی لاکھوں کا خرچہ ہو گیا اور وہ سارا کا سارا قرضے میں. تو اس طرح کا ولیمہ کرنا مناسب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار ولیمہ بھی کیا ہے، اور بہت جو ہے کم خرچ کا ولیمہ بھی فرمایا ہے. تو حدیث میں ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی امرات من نسائی وما اولم علی زینب فإنہ ذبح شاۃ. یہ بخاری کی روایت ہے. جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمتها الصفیۃ التمر والعقد والسمن. حضرت یہ بھی بخاری کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زوجہ کا اتنا بڑا ولیمہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت زینب کا ولیمہ کیا. ان کے ولیمے میں ایک بکری ذبح کی تھی. اور دوسری روایت میں وارد ہے، حضرت صفیہ کا ولیمہ کھجور اور پنوئی پنیر اور گھی سے کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معیار پہ ولیمہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کم خرچے کا ولیمہ کرنا، یہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اگر آپ کے پاس کمائی ہے، اگر آپ کے پاس مال جمع ہے، قرض لینے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں، تو آپ اعلیٰ درجے کا ولیمہ کر سکتے. ولیمہ آپ 7 دن تک بھی کر سکتے. روزانہ ایک ایک افراد کو کھلاؤ، ایک دن رشتہ داروں کو، ایک دن علماء کو، ایک دن فیکٹری والوں کو، ایک دن جو ہے منسٹر لوگوں کو، اور جو بھی آپ کی رشتہ داری میں ہے. یا ایسا بھی ہے کہ 7 دن تک بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. پہلے دوسرے تیسرے دن نہیں کر سکے، آپ 7ویں دن کر لو. پہلے دن پیسہ نہیں تھا، دوسرے دن آ گیا تو دوسرے دن کرو. 7 دن تک بھی اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا،
اگر 7ویں دن پیسہ آ گیا تو 7ویں دن ولیمہ کرو. قرض میں مبتلا نہ ہو، مصیبت میں مت ڈھکیلے جاؤ، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور اس کو پورا کرو. ہم موریتانیہ میں تھے اور وہاں پر لوگوں کی ولیمہ کرنے کی عادت 3 دن کی ہے. پہلے دن رشتہ داروں کو کھلاتے اور دوسرے دن دوستوں کو کھلاتے، تیسرے دن خاص علماء کو کھلاتے، اور کس کو جس لائق کا ہدیہ دینا اور اس کو اس لائق کا ہدیہ دیتے. اب ہمارے ہاں ولیمہ کرتے، اب جیسے آج کا ولیمہ ہے ماشاءاللہ، اس میں علماء بھی ہے اور اس میں صلحاء بھی ہے اور اس میں نیک لوگ بھی ہے اور اس میں مسجد کے احباب بھی ہیں اور اس میں غریب لوگ بھی ہیں اور سارے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. بھئی ہمارے ہاں 1 دن کی عادت ہے اور 1 دن بھی ولیمہ کر سکتے جی، لیکن بشرط یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سادگی کے ساتھ ہو، سادگی کے ساتھ ہو. اور پھر جب ولیمہ کریں تو ہم اس کے اندر فضول نہ کریں. عام طور پر ولیماؤں کے کھانوں میں، دعوت کے کھانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں فضول جاتی ہیں. دلا لیتے ہیں، ہرس کے مارے کھا نہیں سکتے، چھوڑ کر چلے جاتے. وہ ڈالنے والا بیچارہ اپنا سگا ہوتا ہے، اپنا دوست ہوتا ہے. ابھی بازو والے تو ایک بھی نہیں ڈالتا اور اسے 4-5 لیگ پیسہ ڈال دیا اور 4-5 گوشت کے تکے لا دیا، ان ایک کھا کے سارے چھوڑ کے چلا گیا جی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے. اور دیکھو ایک بات اور یاد رکھو، ہاں میں کم ہی وقت لے رہا ہوں، جلدی بات اپنی پوری کر رہا ہوں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. ولیمے میں غریب لوگوں کو بھی بلانا چاہیے. تو غریب لوگوں سے کون مراد ہوتے ہیں؟ مسجد میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے مقتدی، ہماری مسجد کا امام، ہماری مسجد کا مؤذن، ہماری مسجد کے خادم. لیکن ہمارے علاقے میں تو خادموں کا رواج نہیں ہے. بعض مساجدوں میں، بعض علاقوں میں کہ خادم بھی 4-4 5-5 لوگ ہوتے. ہمارے پڑوس میں وہ لوگ کہ جو غربت کی وجہ سے بیچارے 1 ہفتہ جن کے گھر گوشت نہیں آتا، 2 ہفتے جن کے گھر اچھا کھانا نہیں بنتا. اپنے محلہ پڑوس کے ایسے لوگ جو کہ غریب مانے جاتے، مسجد کے ساتھ مصلی. اسی طرح سے ہمارے مسجد کے احباب، ایسے غریب لوگوں کو شرکت کرنا. بھئی وہ ولیمہ برا ولیمہ ہے. شر الطعام طعام الولیمتی یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. بدترین اور برا کھانا ولیمے کا ہے جس میں مالداروں کو بلائیں اور غریبوں کو چھوڑ دیں. نہیں، مالداروں کے ساتھ ساتھ اور غریبوں کو بھی بلانا. اور ماشاءاللہ اس مجمع کے اندر ہمارے افضل بھائی نے کہ ماشاءاللہ اور کافی طرح کے لوگوں کو، علماء بھی ہیں، حکومت کی لائن کے لوگ بھی ہیں اور ڈاکٹر لائن کے لوگ بھی ہیں اور بزنس ٹائپ کے لوگ بھی ہیں اور مسجد کے بھی لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ سارے لوگوں کو جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ اس ولیمے کے اندر اور خصوصی برکت مرحمت فرمائے. اب رہی بات بھئی اب آخری دعا کی جی، آخری دعا کی. شادی میں جاؤ یا ولیمہ میں جاؤ اور ہمیں دعا کرنا چاہیے اور دعا کے لیے جانا چاہیے. بلانے والے کی بھی نیت یہ ہو کہ یہ لوگ ہمارے ولیمے میں، ہمارے نکاح میں آئیں اور ہمارے لیے دعا کریں. پتہ نہیں اتنا سارا مجمع ہے اور کس کی دعا قبول ہو جائے، اور ہمیں پتہ نہیں کون برگزیدہ بندہ ہے اللہ کے ہاں جس کا مقام ہے اور ہمارا نکاح اور ہمارا ولیمہ قبول ہو جائے. تو جانے والے کے دل میں بھی یہ ہو میں دعا کے لیے جا رہا ہوں، اور بلانے والے کی نیت بھی ہو کہ میں دعا لینے کے لیے بلا رہا ہوں، نام و نمود کے لیے بلانا نہ ہو جی. بس پہلی دعا یہ ہو کہ زوجین میں محبت کی دعا کریں. خصوصاً ولیمے میں اور جو ہے نکاح میں جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو پہلی دعا یہ دینا چاہیے کہ زوجین میں محبت. یاد رکھو مال کے ذریعے سے محبت نہیں آتی. کٹنم زیادہ لینے دینے سے سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کٹنم زیادہ دینے سے محبت آتی ہے. یہ بالکل جھوٹی اور غلط بات ہے. محبت اللہ کے ڈالنے سے آتی ہے. محبت اللہ سے لینے کی چیز ہے. محبت اللہ کی عطیہ ہے. تو اس لیے محبت جو ہے خاندان سے اور جو ہے مال سے، دولت سے، جو ہے پیسے سے نہیں آتی.
محبت اللہ کے ڈالنے سے آتی ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ ولیمے میں آتے پہلی دعا یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں محبت ڈالے۔ دعا کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ دوسری دعا یہ کرنا کہ دونوں خاندانوں میں بھی محبت آئے۔ یاد رکھو میاں بیوی تو مزے سے ہے، لیکن دونوں خاندان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، خاندانوں میں محبت نہیں، سمدھی سمدھی کو نہیں جمتا، سالے بھونی کو نہیں جمتا، دیورانی جیٹھانی کو نہیں جمتا، ننند بھاوچ کو نہیں جمتا، دونوں خاندانوں میں اور تفریق پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے لینے کی چیز ہے۔ تو اس لیے پہلی دعا نکاح یا ولیمے میں خصوصاً یہ کرنا چاہیے زوجین میں محبت ہو، دوسری دعا دونوں خاندانوں میں محبت ہو، اور تیسری دعا دیکھو مقصد ولیمہ اور مقصد نکاح، مقصد نکاح اور مقصد ولیمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا بھی ہمیں کرنے کی توفیق دے، نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا، اگر وہ اولاد نیک بن گئی اور ہم نے ولیمے میں دعا کرے تھے، اللہ اس کے نیک اولاد میں اور اس کی نیکی میں ہمارا بھی حصہ ڈالیں گے۔ کیوں؟ ہم نے ولیمے میں دعا کیا تھا، ہم نے نکاح میں دعا کیا تھا کہ اللہ اسے نیک اولاد دے، اللہ اسے نیک اولاد دے۔ اور خصوصاً ان تین دعاؤں کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا کہ زوجین میں میاں بیوی میں محبت کی دعا کرنا، اور دونوں خاندانوں میں محبت کی دعا کرنا، اور نیک اولاد کی دعا کرنا۔ اولاد کا دینا یہ نہ کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ کسی فقیر کے ہاتھ میں، اور نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں۔ اور جب کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو ساری ڈاکٹری فیل ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہے۔ اولاد کا دینا صرف اللہ کی طرف سے ہے، محبت کا ڈالنا صرف اللہ کی طرف سے۔ اس لیے نکاح میں آنے والے، ولیمہ میں آنے والوں کا جو مقصد ہے، اور وہ صرف کھانا نہیں ہے، وہ صرف کھانا نہیں ہے۔ اب جیسے کہ موریتانیہ میں جہاں ہماری جماعت گئی تھی اور دوسرے سال کی، اور وہاں پر نکاح کی کوئی دعوت نہیں، اور ولیمے کی دعوت 3 دن چلتی ہے، اور 3 طرح کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور گنجائش ہے حدیث میں کہ ہم 7 دن تک بھی ولیمہ کر لے سکتے، 7 دن تک بھی ولیمہ کر لے سکتے جی۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں عادت 1 دن کی ہے، اور سارے لوگوں کو ہم نے یہاں پر امیر اور غریب سب کو جمع کر لیا ہے، علماء صلاح بھی اور اسی ولیمے میں موجود ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف کھا کر جانا نہیں ہے، بلکہ یہ دعاؤں کو کرنا ہے۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ جی ہاں، بہت مختصر بات ہی، اور میں کر کے اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں، اور یہ انتظار کا وقت بھی اور دعا کا بھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اور ان لوگوں کی تمناؤں کو پورا کرنے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا لیا ہے، انشاءاللہ 2-4 کلمات اور دعا کے بھی کہہ لیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس ولیمے کو بھی قبول فرمائے، اس کے نکاح کو بھی قبول فرمائے، اور ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب جو دعا کریں گے زوجین کے حق میں، ان کے خاندانوں کے حق میں، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، دعا کر لیں ثاقب؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسولک اسر الاسلام، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے افضل بھائی کے لیے، اور اللہ ہمارے ثاقب کے لیے، اے اللہ اس ولیمہ کے ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے افضل بھائی کے لیے بہو کا آنا مبارک فرما۔ اے اللہ ہمارے ثاقب کے لیے اور بیوی کا آنا مبارک فرما۔ اے اللہ اس زوجین میں محبت عطا فرما، حاضرین مجلس کی دعاؤں میں اللہ زوجین کا حصہ نصیب فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما، دونوں خاندانوں میں محبت اور الفت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو علماء ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی دعاؤں میں زوجین کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو نیک لوگ آئے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں بھی برکت فرما عافیت کے ساتھ۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں اے اللہ زوجین کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج کی دعوت کو قبول فرما۔ اے اللہ تیری رضا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔
جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت عطا فرما جیسے اماں خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھی۔ اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت عطا فرما جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھی۔ اللہ اسی محبتیں الفتیں اس جوڑے میں نصیب فرما، ان کے خاندانوں میں بھی نصیب فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کی بھی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ ولیمے کا جو سنت طریقہ ہے، نکاح کا جو سنت طریقہ ہے، اسی طریقے کے ساتھ ہم اپنے نکاح اور ولیمے اپنے اولاد کے، اپنے جاننے والوں کے، اپنے خاندان والوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔